بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 145 ہے اور اس سبق میں ہم کتاب الجہاد شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں جہاد کے لغوی شرعی معنی اور جہاد کی مشروعیت اور مجاہدین کی عورتوں کا تقدس جو بیان ہوا ہے حدیث میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الجہاد، بیان الوصیۃ للبعث بالمہمات۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین كحرمت امہاتہم وما من رجل من القاعدین یخون احدا من المجاہدین فی اہلہ الا قیل له یوم القیامۃ اقتص فما ظنکم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی عورتوں کی حرمت کو جہاد نہ کرنے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت کی طرح قرار دیا ہے۔ وما من رجل من القاعدین، اور جو شخص بھی جہاد میں نہ جائے، یخون احدا من المجاہدین فی اہلہ، اور مجاہد کے کسی مجاہد کے اہل خانہ میں اہل میں خیانت کرے، فی اہلہ اس کے گھر والوں کے حوالے سے خیانت کرے، الا قیل له یوم القیامۃ، تو قیامت والے دن اس سے کہا جائے گا مجاہد سے اقتص، اپنا قصاص لے لو، فما ظنکم، پھر کیا گمان ہے تمہارا۔ عزیز طلبہ، یہاں سے کتاب الجہاد شروع ہو رہی ہے۔ تو جہاد کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے کوشش کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے دین کی طرف دعوت دینا، اور جو اس دعوت کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ جان و مال سے جنگ کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ شرعی اور اصطلاحی معنی جہاد کا یہ ہے۔ جہاد کی مشروعیت جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد بالتدریج مشروع ہوا ہے۔ شروع اسلام میں مسلمانوں کو کفار کے مصائب برداشت کرنے کا حکم تھا، کسی قسم کی جو ہے وہ آگے سے دفاع کی اجازت نہیں تھی، اور جو کوئی اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا تھا تو مسلمان کو صبر کرنے کا حکم تھا۔ جب کفار کی مشرکین کی طرف سے مصائب اور مشقات جو ہیں وہ بڑھنے لگیں، تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا، تو مسلمانوں نے پھر جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ ایک دفعہ ہجرت کی، دوبارہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو پھر مسلمان وہاں سے واپس ہوئے حبشہ سے، تو پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی، تو دوبارہ مسلمانوں نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں جا کر مسلمانوں کو کچھ طاقت حاصل ہوئی، مسلمان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، مسلمان جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ جہاد کرنے کی طاقت حاصل ہوئی، تو مسلمانوں کو دفاعی جہاد کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، دفاعی حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں مشرکین کو دیکھو ان کو قتل کرو۔ عام جہاد کا جو ہے وہ حکم دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ اقدامی جہاد بھی کیا ہے، دفاعی جہاد سے بڑھ کر اقدامی جہاد بھی کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو روایت متن میں گزری ہے، اس میں مجاہدین کی جو عورتیں ہیں ان کی حرمت کو جو جہاد نہ کرنے والے ہیں ان کی ماؤں کی طرح ان کی ماؤں کی حرمت کی طرح ان کی حرمت کو قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا انتخاب کیا اور اسے عالمگیر بھی قرار دیا، یعنی کہ ایک ایسا مذہب ہے جو عالمگیر مذہب ہے، اور جو مسلمان ہے اس کو دعوت کا بھی جو ہے وہ فریضہ دیا ہے، پوری دنیا تک اس کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بھی اس کے ذمے ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ پوری دنیا تک جو ہے وہ کلمہ توحید پہنچ جائے اور پوری دنیا کلمہ توحید کے سائے تلے آ جائے۔ اگر کوئی قوم، ملک یا شخص ایسا نہیں کرتا تو اسے دین اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا معاہد بن کر رہے گا، مسلمانوں کو جو ہے وہ خراج ادا کرے گا اور مسلمانوں کی ماتحتی میں رہے گا۔ اس کے بدلے میں، خراج کے بدلے میں مسلمان اس کی جان و مال کی، اس کی عزت آبرو کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔ اگر وہ یہ صورت بھی اختیار کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو مسلمانوں کو اس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کا حکم ہے، پھر مسلمان اور اس کے درمیان تلوار جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اس دوران اگر کوئی مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے انعامات کا جو ہے وہ مستحق قرار دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کافر مارا جاتا ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ فتح کی صورت میں مسلمان جو ہے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرا دیتے ہیں، اور وہ ملک جو ہے وہ مسلمانوں کا مقبوضہ ملک بن جاتا ہے، اور جو ہے وہ اگر مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ جو شہید ہونے والا مسلمان ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو پھر اعزازات ملتے ہیں۔ مثلا یہ کہ انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، خون آلود کپڑے ہیں، انہی میں اس کو دفنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ وہ پیش ہو اور اپنی قربانی کا ثبوت پیش کر سکے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تو یہ جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کو مجاہدین کہا جاتا ہے۔ مجاہدین کے دو گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو میدان میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، داد شجاعت دے رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اعلاء کلمت اللہ، لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہے۔ جو لڑ رہا ہے میدان کارساز میں اس کا درجہ زیادہ ہے، اور جو انتظار میں ہے اس کا درجہ کم ہے۔ میدان میں لڑنے والے مجاہدین کو منتظر مجاہدین پر فوقیت حاصل ہے، لیکن جو میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں، ان کی جو بیویاں گھروں پہ موجود ہیں، ان کے اہل خانہ جو موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی حرمت تمہارے لیے تمہاری ماؤں کی حرمت کی طرح ہے۔ جس طرح تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، اسی طرح ان مجاہدین کی بیویاں بھی تمہاری ماؤں کی طرح ہیں۔ ان کو منتظر مجاہدین کے لیے ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے، تاکہ ایک تو ان مجاہدین کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ان مجاہدین کی بیویاں ہیں جو میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جان لٹانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کلمہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے، یہ جو حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ تمہاری کا حرمت امہاتہم، تو وہ جو ہے ان کی ماں کی حرمت کی طرح ان کی حرمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی دست درازی سے، لوگوں کی بدنیتی سے اور غلط نظروں سے ان کی حفاظت ہو جائے، تاکہ وہ جو مجاہدین میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں وہ یکسو ہو کر جہاد میں مشغول ہو سکے، اور ان کی خواتین کو کوئی اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا سکے۔ اور یہ جس طرح عام لوگ کر سکتے ہیں، تو مجاہدین جو منتظر ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی لالچ آ سکتا ہے، ان کے دل میں بھی جو ہے وہ شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ کیونکہ انسان کے ذہن پر سوار ہوتا ہے، تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ اگر اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دست درازی کرتے ہیں، یا اہل خانہ ان کے اہل خانہ پر دست درازی کا ارادہ کرتے ہیں، تو بھی یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کو مجاہدین کی ماؤں کے برابر قرار دیا، یعنی کہ جس طرح تمہارے مائیں تم پر حرام ہے اس طرح وہ بھی تم پر حرام ہے، تاکہ وہ کسی قسم کی شیطانی وساوس سے، دست درازی سے، بدنیتی سے اور غلط نظروں سے بچ جائیں اور ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان مجاہدین کی کتنی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جہاد کے لغوی اصطلاحی معنی، جہاد کی مشروعیت کب ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اور مجاہدین کی عورتوں کے تقدس کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، جہاد کی مشروعیت کیسے ہوئی؟ نمبر 2، مجاہدین کی عورتوں کو ماؤں جیسا کیوں قرار دیا گیا؟ ان کی حرمت کو ماؤں کی حرمت جیسا کیوں قرار دیا گیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔